اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ دین کے پھیلنے اور امت تک ازدواجی زندگی کے مسائل، میاں بیوی کے مسائل، طلاق اور خلا کے مسائل، بیوہ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کیے جانے کے وہ اخلاق جو دنیا کے اندر کوئی اور نہیں پیش کر سکا، اس طرح کے اخلاق اور اچھے صفات کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی، اور بقیہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے شادی نہیں کی۔ خواہش کو پورا کرنے کے لیے اگر شادی کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی ایک ایسی عورت سے بالکل شادی نہ کرتے جو کہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے مقابلے میں بہت بڑی عمر کی ہیں۔ اس کا ایک اور جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر دعوت اسلام کا آغاز کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اہل مکہ آپ کے حسن اخلاق اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایمان لانے لگے، تو مکے کے سرداروں کا ایک بہت بڑا گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی کو اس دعوت سے باز رکھنا چاہا کہ آپ دعوت دینا چھوڑ دیں، ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں اور ہمارے بتوں کی برائی کرنا چھوڑ دیں۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حکومت اور دولت کی پیشکش تو کی ہی، ایک پیشکش یہ بھی رکھی کہ اگر آپ مکے کی کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہوں تو آپ کی یہ خواہش بھی پوری کی جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے والے مطالبے کا اللہ کے نبی نے بالکل ہی انکار فرما دیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح معترضین یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی، نبی کے اندر شہوت پرستی کی عادت تھی اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کا مزاج تھا اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اگر اللہ کے نبی کا یہ مزاج ہوتا تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے والے پیشکش اور مطالبے کو اللہ کے نبی نے کیوں منع کیا؟ صاف کہہ دیتے اللہ کے نبی کہ ہاں مجھے تو عورتیں چاہیے، میں اسی لیے 11 شادیاں کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی خواہش پوری کروں۔ جب خواہش پوری کرنے کی بات ہوگی، ظاہر سی بات ہے مکے کی خوبصورت لڑکی ہوگی، تو جتنی لڑکی خوبصورت ہوتی ہے آدمی کی خواہش کی تکمیل بھی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے مطالبے کا انکار کیوں کر دیا؟ مکہ والوں کی پیشکش کو اللہ کے نبی نے کیوں انکار کر دیا، منع کر دیا کہ نہیں، مجھے مکے کی خوبصورت لڑکی نہیں چاہیے؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، عورتوں کے ساتھ جنسی لطف حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں آئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کا مقصد امت کو انسانیت کا سبق دینا، امت کو اللہ کی طرف جوڑنا، امت کو زندگی کے وہ مسائل اور زندگی کے وہ اصول جو دنیا میں کوئی مذہب اب تک نہیں بتا سکی، وہ اصول امت کو بتلانا، نکاح و طلاق کے مسائل۔ تو لہذا یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں اس لیے کیے کہ اللہ کے نبی کے اندر خواہش کو پورا کرنے کا جذبہ تھا۔ اگر خواہش کو پورا کرنے کا جذبہ تھا تو اللہ کے نبی نے مکے والوں کی پیشکش کو کیوں منع کر دیا؟ عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ مکے کی خوبصورت لڑکی کو اللہ کے نبی نے کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی شادی کیے ہیں وہ صرف اور صرف امت کے حق میں بہتری کے لیے اور امت کو دین اور اسلام کے مسائل سے روشناس کرانے کے لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے۔ اور آگے اگر نبی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، نبی اگر خواہش پرست ہوتے، جنسی خواہش کا زیادہ غلبہ ہوتا، تو نبی کی زندگی اور تعلیمات میں
عفت و عصمت اور پاکیزگی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ عورتوں کو پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے کسی اجنبی عورت سے مصافحہ تک نہیں فرمایا۔ کہیے لوگوں کو کہیے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شادیاں کیے 11 شادیاں کیے، کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی بہت خواہش کے اعتبار سے، جنسی خواہش کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو بہت زیادہ جنسی خواہش کے پورا کرنے کا ارادہ تھا۔ تو یہ اس طرح کے جو اعتراضات کرتے ہیں ان لوگوں سے کہو کہ جس آدمی کے اندر عورتوں سے ملنے اور عورتوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی خواہش ہوگی، کیا ایسا شخص پوری زندگی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتا۔ وہ تو ہر وقت اسی عورت کے تلاشی میں رہے گا کہ کون سی اچھی خوبصورت عورت مل جائے گی اور میں اس کے ساتھ ملاقات کر لوں، اس کے ساتھ گفت و شنید کر لوں، اس کے ساتھ بات چیت کر لوں۔ دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ہر آدمی خوبصورت عورت کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی مردوں سے بیعت لیتے ہوئے مصافحہ کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت کرتے وقت زبانی بیعت پر اکتفا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی عورتوں سے مصافحے والی بیعت اللہ کے نبی نے نہیں کی۔ اور آگے فرمایا کہ عورت کو بغیر محرم کے تنہائی میں میل جول بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہر جگہ پر اللہ کے نبی نے صنفی اختلاط کو، مرد اور عورت کو ملنے سے منع کیا ہے، مرد اور عورت کو جمع ہونے سے منع کیا ہے۔ مسجد میں نمازوں کی صفیں اس طرح بنواؤ، پہلے مرد، پھر بچے اور آخر میں عورتیں، اور جب مسجد سے جائیں تو پہلے عورتیں جائیں اور آخر میں مرد جائیں۔ اتنا اہتمام، پردے کی تعلیم، عورتوں سے دوری کی تعلیم، صفوں میں بھی عورتوں کی صف کو پیچھے کر دینا، اتنا احتیاط کے ساتھ، اتنی دوری کے ساتھ، کیا ایک جنسی خواہش کا مزاج رکھنے والا انسان اس طرح کی تعلیم دے سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص شہوت پرست ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نیک دل، پاک دل، بہت ہی صاف دل والے انسان تھے، جنہوں نے امت کے مرد اور عورتوں کے حق میں ایسے اصول اور قوانین ہمیں عطا فرمائے جس سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بہت ہی پاک اور پوتر تھی، اور اللہ کے نبی کی زندگی بھی اس سے زیادہ پاک ہے۔ لہذا یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں کیے ہیں، لیکن کس لیے کیے ہیں؟ وہ امت تک دین کو پہنچانے کے لیے۔ اگر اللہ کے نبی کو عورتوں کی خواہش ہوتی تو یہ سارے کام کیوں کرتے؟ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔